ڈاکٹر صاحب موجودہ دور میں جو ہمارے یہاں ضعیف الاعتقادی اتنی بڑھ گئی ہے، یعنی اب تو آپ نے بھی ظاہر ہے اس پہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی کا کاروبار رک گیا جی تو لوگ یہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے. اچھا جی جاب نہیں مل رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کچھ جادو کا معاملہ لگ رہا ہے، کسی نے کچھ ہمارے اوپر اٹیمپٹ کر دیا، کچھ سفلی کر دی، کچھ جادو کر دیا ہے. اسی طرح سے اولاد نہیں ہو رہی، بھائی چیک کراؤ کہ بندش تو نہیں کرا دی کسی نے. یعنی موسٹلی اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. کیا یہ جادو ہے؟ یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہمارا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت مہربانی، آپ نے دعوت دی، آپ کا چینل کا میں شکر گزار ہوں. سر میں آپ کے سوال کا آغاز ڈاکٹر صاحب کی بات کے کو ہی سیکنڈ کرتے ہوئے گزارش یہ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ابھی اس کے اوپر اختلاف ہے کہ جو جادو ہے یا نفسیاتی معاملات ہیں یہ ہمارے خیال کو کنٹرول کرتے ہیں، جسم کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی تحقیق چونکہ کر کے آیا ہوں تو میں آپ کو کچھ کمپیریزنز یا سملیرٹی بتاتا ہوں جادو میں اور نفسیاتی معاملات. بتائیے. پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ مادی دنیا ہے. ٹھیک ہے. مادے کی دنیا کے اندر اتار بھی آئے گا، چڑھاؤ بھی آئے گا، اپرچونٹی بھی آئے گی، ڈسکریجمنٹ بھی آئے گی، بہت سی چیزیں ہمیں ملیں گی. پہلی بات. دوسری بات، اس مادی دنیا کے اندر ہمارے کچھ دشمن آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، جس میں سے ایک کھلا دشمن شیطان ہے ہمارا. اب جو جادو ہے یا نفسیات ہے یہ بیسیکلی ایک جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں، کیونکہ جادو کیا ہی آپ کی نفسیات کو کنٹرول کرنے کے لیے جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے برین کو کنٹرول کر لیا تو آپ کی باڈی کو کنٹرول کر لیا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو جادوگر اور شیطان کی دو سملیرٹیز ہیں، چاہے وہ کالا جادو کر رہا ہے، چاہے قبالہ جادو کر رہا ہے، چاہے شوبدہ بازی کر رہا ہے، چاہے شیطان جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. پہلی چیز وہ انسان میں خوف پیدا کرتا ہے. دوسری چیز اکیلا پن اور مایوسی پیدا کرتا ہے، ہوپ لیسنس پیدا کرتا ہے. تیسری چیز معاشی تنگی سے انسان کو ڈراتا ہے. حالانکہ معاشی تنگی تمام انبیاء کرام پر آئی ہے، تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ پر، میرے آپ ہر بندے. یہ تو دنیا یہاں پر اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اسی چیز پہ پن پوائنٹ کرواتا ہے. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ دنیاوی نقصانات کا ٹک ٹکی بندی رہتی ہے، انسان کو ڈر لگا رہتا ہے. انسان دین کی حقانیت اور سچائی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ obvious بات ہے وہ ہر وقت دنیا کے فائدے اور نقصان کو دیکھے گا. ایسا ہی ہے. اچھا اب ضعیف الاعتقادی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اب یہ تمام چیزیں تخیلات کی ہیں، سوچ کی ہیں. جیسے ہی سائیکولوجیکلی انسان ویک ہوتا ہے تو یہاں پر شیطان اور جادوگر اپنا وار کرتا ہے. اور وہ وار کیا ہے؟ وہ وار ہے جس کا ذکر قرآن میں کھلے الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وسوسے ڈالے گا، چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. اب جنوں میں سے وسوسے کیسے ڈالے گا؟ وہ دبک کے آپ کے ذہن میں، آپ کی تھاٹ میں ایسی تھاٹس پیدا کرے گا، دیکھا نا آپ نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ کیا تو یہ ہوا. اور انسانوں میں سے کیسا ہوگا؟ شر الوسواس الخناس سے بالکل میں نے اسی آیت کا ریفرنس دیا. اور دوسری جگہ انسانوں میں سے وہ کیسے وسوسے ڈالے گا؟ جو میرا اپنا تجربہ ہے، آپ ایسے لوگوں کی محفل میں جاتے ہیں جو دنیا پرست ہیں، جو کمپیریٹیولی اپیرنٹلی تو آپ کو لگتے ہیں کہ بڑا تعلیم یافتہ اور بڑا کچھ ہیں، لیکن ان کے جو اعتقادات ہیں وہ اسی زمانے جاہلیت والے اعتقادات ہیں. ان کی ایمان وہی ہے. اب وہ بھی آپ کے دل میں پتہ کیا وسوسہ ڈالیں گے؟ دیکھا یہ ہوا تو یہ کیا، اب یہ کرو، اب وہ کرو. مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری ہے، میں اللہ سے یہاں بیٹھ کر جب اس کی دعا کروں گا، مجھے کوئی 8000 کلومیٹر دور جا کے اللہ کو تلاش کرنا پہلے اس دعا کے حل کے لیے. یعنی مطلب اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ ایسا کنیکٹیوٹی ہے جس کے لیے کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. دوسری سر سب سے بڑا وائی فائی ہمارے پاس ختم نبوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں اگر آپ کا اعتقاد ہے، آپ آخری نبی آخری رسول مانتے ہیں، قرآن کو محکم حکم مانتے ہیں، یہ اس سے بڑا کنیکشن اور ہمیں چاہیے. کیا اچھی بات. اب اس کے اگلے درجے پہ آتے ہیں جو دوسری بات ہوتی ہے. اب یہ تو وہ تمام چیزیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب شیطان اس کو یوز کیسے کرتا ہے؟ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ مفلسی اور غریبی سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے گھر والے سمجھتے ہیں اس پہ جادو ہو گیا ہے، وہ ان کی باتوں میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا. حالانکہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں
سر یہاں شر اور خیر دونوں جنگ کی حالت میں ایگزیکٹلی بلکہ اس میں ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, بہت سے لوگ یہ مثال دیتے ہیں یار میری زندگی میں تو سانپ سیڑھی کا کھیل ہو گیا ہے, میں محنت کرتے کرتے اوپر جاتا ہوں 99 پہ پہنچتا ہوں پھر ٹھک کر کے نیچے گر جاتا ہوں. یہی اللہ کی مصلحت ہے, یہی اللہ نہیں, پھر کی انسان یہ رضا کہتا ہے. ہے یار کسی قریب والے نے کہا کہ بھئی یہ ذرا چیک کراؤ مسئلہ کچھ ہے, کسی عامل بابا کے پاس جاؤ ورنہ تمہاری ترقی جو رک جائے گی, بار بار کیوں گرتے ہو, اس کا مطلب کسی نے تمہیں روکا ہوا ہے. یہاں پہ آ کے نفسیاتی پرابلم شروع ہوتا ہے, جادو شروع ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا انسانوں میں سے بھی تو شر ڈال دیا نا, وسوسہ یہ انسان نے ڈال دیا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز سر, ہم میٹیریلسٹک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہر بندہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات, ہر بندہ آگے جانا چاہتا ہے, ہر بندہ شارٹ کٹ مارنا چاہتا ہے. تو شارٹ کٹ مارنے کا رستہ تو 2 نمبر ہی ہے, 1 نمبر طریقے سے آپ آگے نہیں جا سکتے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے. بہت شکریہ.